بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کا فیصلہ ماں اور بیٹے کے نکاح کے بارے میں عجیب و غریب، مگر ہوا کیا؟ آگے سنیے۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ امیر المؤمنین، اب واقعہ سنیے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے کہ ایک نوجوان گھبرایا ہوا اور یہ کہتا ہوا حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ پاک سے دعا کرتا ہوا کہ اے اللہ، مجھ میں اور میری ماں میں فیصلہ فرما۔ اور آ کر پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا، میری ماں نے 9 ماہ تک مجھے شکم میں رکھا، پھر وضع کے بعد 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری فرزندی کا انکار کر بیٹھی، اور اب میری ماں مجھے کہتی ہے کہ وہ مجھے جانتی پہچانتی بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ نوجوان نے کہا، فلاں قبیلہ کے فلاں مکان میں رہتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لایا جائے۔ آپ کے حکم کو فوراً سنا گیا اور فوراً اس عورت کو اس کے 4 بھائیوں اور 40 گواہوں سمیت لایا گیا، جو گواہ اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ یہ عورت اس نوجوان کو جانتی بھی نہیں، بلکہ یہ نوجوان جھوٹا اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس کے قبیلے میں ذلیل کر دے، حالانکہ اس عورت کا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا۔ پھر بچہ یہ کہاں سے جنتی؟ یہ تو اس وقت تک پاک دامن ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے نوجوان، تو کیا کہتا ہے؟ نوجوان نے کہا، اے امیر المؤمنین، خدا کی قسم، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا اور دودھ پلایا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، یہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ عورت نے کہا، اے مومنوں کے سردار، مجھے خدا کی قسم، نہ میں اسے پہچانتی ہوں اور نہ یہ جانتی ہوں کہ یہ کن لوگوں میں سے ہے۔ یہ مجھے خواہ مخواہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کنواری ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، تو کیا اس معاملے میں تیرے پاس اے عورت کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، یہ میرے 40 گواہ موجود ہیں۔ اس کے بعد فوراً 40 گواہ قسم کھانے والے آگے بڑھے، جنہوں نے قسمیں کھا کر عورت کے حق میں گواہی دی اور نوجوان کو جھوٹا بتایا۔ امیر المؤمنین حضرت علی نے فرمایا، اچھا، تو آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس کو عرش کا مالک بڑا پسند فرمائے گا۔ کیوں اے عورت، تیرا کوئی سرپرست والی وارث ہے؟ عورت نے کہا، کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر، کیا میرا حکم جو میں کروں تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا؟ چاروں بھائی کہنے لگے، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو فرمائیں گے۔ حضرت علی سے ان بھائیوں نے فرمایا، ہم کو منظور ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں خدا کو اور حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بلا شک اس عورت کو اس نوجوان کے ساتھ بیع دیا، 400 درہموں یعنی چاندی کے سکوں کے مہر پر اپنے مال سے۔ پھر اپنے غلام سے فرمایا، کمبر، میرے پاس جو 400 درہم ہے لاؤ۔ کمبر نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ان درہموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ امیر المؤمنین فرمانے لگے، اے نوجوان، ان درہموں کو اپنی عورت یعنی بیوی کی گود میں ڈال دے اور جاؤ، اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تجھ میں نہانے کا اثر ہو، یعنی مباشرت وغیرہ کے بعد حاضر ہونا میرے پاس۔ نوجوان یہ بات سن کر اٹھا اور درہم یعنی چاندی کے سکے فوراً عورت کی گود میں ڈال دیے۔ عورت نے جب یہ دیکھا تو کہا، اے امیر المؤمنین، جہنم جہنم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ
کہ آپ مجھے میرے بیٹے سے بیعہ دیں؟ باخدا یہ میرا بیٹا ہے، میرے بھائیوں نے ایک کمینے آدمی سے میرا نکاح کر دیا تھا جس میں سے میں نے یہ بیٹا جنا۔ پھر جب یہ بالغ ہوا تو میرے بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے اس کے گھر سے نکال دوں۔ باخدا یہ میرا بیٹا ہے، لخت جگر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ۔ سبق، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ جس سے لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ حضرت علی یقیناً باب مدینۃ العلم ہیں، اور یہ اس پاک علم کا نتیجہ تھا کہ ایسے مشکل مسائل بڑی آسانی سے حل فرما لیا کرتے تھے، اور اس قسم کے جتنی بھی مشکلات علم دین ہی سے یقیناً وہ حل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہی محبت ہمارے لیے دنیا و آخرت کے اندر ذریعہ نجات